Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کل ہندوستان کے بعض علاقوں میں ٹڈی کے لشکروں نے دھاوا اور ہلہ بول دیا ہے۔ بہت ساری کھیتیوں اور فصلوں کو نقصان پہنچایا اور برباد کیا۔ بعض لوگوں کی طرف سے سوشل میڈیا پر ٹڈیوں کے متعلق مختلف بحثیں اور تحریریں گردش کر رہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ٹڈی کی حقیقت کیا ہے اور اس کا کھانا حلال ہے یا حرام؟ تو جواباً عرض ہے کہ ٹڈی، جس کو عربی میں جراد اور انگریزی میں لوکسٹ یا گریس ہوپر کہتے ہیں، یہ تمام علماء کرام یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے نزدیک حلال اور مباح ہے۔ ٹڈی کے حلال ہونے کا ذکر قرآن پاک میں نہیں، بلکہ مسند احمد، مشکات شریف، ابن ماجہ اور سنن دارقطنی کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے دو میتہ اور مردار یعنی مچھلی اور ٹڈی بغیر ذبح کیے ہوئے حلال ہیں، اور دو خون یعنی جگر اور تلی حلال کر دیے گئے ہیں۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نیل الاوطار میں شیخ ابن العربی کے حوالے سے لکھا ہے کہ جراد کی دو قسمیں ہیں، ایک حجاز کی ٹڈیاں، حجاز یہ سعودی عرب کا علاقہ ہے، اور دوسری اندلس یعنی اسپین کی ٹڈیاں۔ پھر اندلس یعنی اسپین کی ٹڈیوں کے بارے میں لکھا کہ اس کو نہیں کھایا جائے گا، اس لیے کہ اس کے کھانے میں ضرر و نقصان ہے، لہٰذا اس کا کھانا درست نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ ٹڈی کی جس قسم میں ضرر اور نقصان ہو اس کو نہیں کھایا جائے گا، باقی کو کھایا جا سکتا ہے۔ اور اصولی بات بھی یہی ہے کہ جس غذا کا صحت کے لیے مضر اور نقصان دہ ہونا یقینی ہو یا تجربے سے ثابت ہو، اس سے اجتناب کیا جائے، بچا جائے۔ اور حدیث میں جو حجاز کے علاقے کی ٹڈیوں کا ذکر ہے تو وہاں وہی ٹڈیاں پائی جاتی ہوگی جو صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو، اسی لیے حدیث شریف میں مطلقاً ٹڈی کے حلال ہونے کا ذکر ہے۔ اور اس سے متعلق چند اور باتیں یاد رکھیں، جیسے حلال ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر شخص کو کھانا ضروری ہے، بلکہ جس کو اچھا لگے کھائے، جس کو اچھا نہ لگے وہ نہ کھائے۔ جیسے جھینگا کہ اس کو سب نہیں کھاتے، جسے پسند ہو وہی کھاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ٹڈی اور مچھلی بغیر ذبح کیے ہوئے اس لیے حلال ہے کہ ان میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا۔ نیز مردار سے مراد حرام نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مچھلی اور ٹڈی کو اگر زندہ پکڑا جائے تو یہ دونوں بغیر ذبح کے بھی حلال ہیں، اور اگر پکڑنے سے پہلے مر گئے تو پھر ان کا کھانا جائز نہیں بلکہ حرام ہوگا۔ آج کل ٹڈیوں کو مارنے کے لیے ہیلی کاپٹر، ہوائی جہاز وغیرہ کے ذریعے زہریلی دواؤں کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، بلکہ ڈرون جہاز کی مدد بھی لی جا رہی ہے۔ اسی لیے سعودی گورنمنٹ نے اپنے شہریوں اور غیر ملکی لوگوں کو ٹڈیوں کے کھانے سے منع کیا ہوا ہے، کیونکہ وہاں ان کے خاتمے کے لیے زہریلی دواؤں کا چھڑکاؤ اور اسپرے کیا جاتا ہے، جس سے ان کے گوشت میں زہر کے اثرات پائے جاتے ہیں جو پکانے یا ابالنے سے ختم نہیں ہوتے، اور ایسی حالت میں ان کا کھانا انسانی صحت کے لیے مضر اور نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ٹڈی دل یعنی ٹڈیوں کا لشکر جب کسی ہریالی اور فصل پر اترتا ہے تو پوری ہریالی اور فصل اور کھیتی کو تباہ برباد کر دیتا ہے۔ ٹڈیوں کا ایک جھنڈ ایک رات میں 2500 لوگوں کو ایک سال تک چلنے والا اناج چٹ کر جاتا ہے۔ اور آل فرعون پر ٹڈیوں کا لشکر عذاب کی صورت میں جو نازل ہوا تھا، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ میں مذکور ہے۔
آج کل ہمارے ملک میں بھی نفرت انگیز ماحول کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس کی وبا کا زور و شور ہے۔ ایسے میں ٹڈیوں کا ہجومی لشکر جو فصلوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے تنبیہ اور بیدار ہونے کا وقت ہے۔ اس موقع پر ہم سب کو توبہ، استغفار اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں سے باز آ جانا چاہیے، حقوق العباد، صلہ رحمی اور غرباء و مساکین کی دستگیری اور ہمدردی کی طرف خصوصی توجہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم پر اپنا فضل فرمائے اور ہر طرح کے عذاب اور بلاؤں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔